अस्सलाम वालेकुम। जैसे पिछली वीडियो में मैंने कंपेयर किया था स्वीडन और बेल्जियम को कि भाई कौन सी कंट्री आपको चूज़ करनी चाहिए, तो उसमें मैंने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हाईलाइट किया था। इस वीडियो में मैं बात करूँगा स्वीडन की एडमिशन प्रोसेस की, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स को इशू आते हैं कि मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इनकी की डेट्स कौन से हैं, और बेसिकली ओवरऑल प्रोसेस का फ़्लो किस तरह से है। तो स्टार्ट करते हैं स्वीडन के एडमिशन डेडलाइन की। तो इनकी जो एडमिशन डेडलाइन है ये बेसिकली 18 अक्टूबर से शुरू होके हर साल, और इनकी बेसिकली दो डेडलाइंस होती है, जिसको ये राउंड 1 एडमिशन और राउंड 2 एडमिशन में डिवाइड करते हैं। लेकिन जो मैं प्रेफर करता हूँ, आपको राउंड 1 एडमिशन में जाना चाहिए। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी सिलेक्शन नहीं होती है, क्योंकि कभी कभी कंपटीशन बड़ा टफ होता है, तो आप राउंड 2 के लिए ज़रूर उसी एप्लीकेशन को कैरी ऑन करें। तो 18 अक्टूबर से शुरू होके जो एप्लीकेशन डेडलाइन होती है, बेसिकली यहाँ पे रैंकिंग, क्योंकि आप 4 से ज़्यादा एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ करेंगे तो एट द एंड ऑफ एप्लीकेशन पीरियड इनको ये चीज़ें सामने आ जाती हैं और ये उनको ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो एक एप्लीकेशन आपने वो करानी है, और उसमें 4 ऑप्शन आपके पास आएंगे। बैचलर वालों को ऑप्शन ज़्यादा दिए जाते हैं, मास्टर के लिए 4 ऑप्शन है। तो 17 जनवरी मतलब नेक्स्ट ईयर ये उनकी डेडलाइन होती है, जहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशंस को रैंक करना होता है। जैसे अगर आप 4 एप्लीकेशन चूज़ करते हैं, मतलब 4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, तो जो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है वो आपने टॉप पे रख लेनी है, सेकंड प्रायोरिटी सेकंड नंबर पे, उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी एंड फोर्थ प्रायोरिटी। Keep in mind this priority will be final after this date. Like after 17th, if you want to change, it's not possible. You have to withdraw your application and then try next year. So 17 जनवरी जैसी ही डेडलाइन गुजर जाती हैं, अब यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती है। जो 1 फरवरी की डेडलाइन है, ये बेसिकली एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट और डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए होती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप 17 तक वेट करें कि मैंने 17 के बाद ही अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं या फ़ी पे करने हैं। I would suggest upload your documents in the relevant category as soon as possible and try to pay the fee on early basis. तो ये दो मेन चीज़ें हैं मतलब इनकी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। इनका टोटल एप्लीकेशन ऑनलाइन है, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स भेजने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने डॉक्यूमेंट्स इनको डायरेक्ट भेजने हैं, नहीं भेजने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। तो बात करता हूँ उन डॉक्यूमेंट्स की कि भाई पाकिस्तान के बारे में मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो ये बेसिकली हिस्ट्री के ऊपर जाते हैं। हिस्ट्री का मतलब ये है कि आपकी मैट्रिक, एफएससी और बैचलर, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आप बैचलर के लिए कर रहे हो तो मैट्रिक और एफएससी दोनों अपने आईबीसीसी और जो उसका है कंसर्न बोर्ड है उससे अटेस्ट कराने हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आईबीसीसी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका इनके पास कोई वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है वेरीफाई करने के लिए। लेकिन अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर उनका एचईसी का इनके पास मैकेनिज़्म है। तो आप ऑनलाइन पोर्टल पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें, दे कैन ईजीली वेरीफाई थ्रू देयर एचईसी पोर्टल एंड यू डोंट नीड टू सेंड देम डॉक्यूमेंट फिजिकली। तो अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इनको चाहिए। तो जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है इनके लिए बेसिकली एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं कि अगर आप मास्टर के लिए कर रहे हो, मैं ज़्यादातर फोकस मास्टर की डिग्री पे करूँगा। बैचलर के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि बैचलर वालों की काफ़ी क्यूरीज होती हैं। तो बैचलर में जो मतलब बैचलर की डिग्री आपकी एचईसी से टेस्ट होनी चाहिए, डिग्री प्लस ट्रांसक्रिप्ट, और इट शुड बी वेरीफाइबल ऑन एचईसी वेबसाइट। तो वेरीफाइबल का मतलब ये है कि अगर आपकी डिग्री पुरानी अटेस्ट है बिफोर 2009 तो अनफॉर्चुनेटली वो वेरीफाइबल नहीं है। तो उसके बाद आपकी अटेस्टेशन होनी चाहिए। अगर आपकी उससे पहले अटेस्टेशन है, यू कैन अटेस्ट इट अगेन एंड दैट वुड बी वेरीफाइबल। तो आपकी बैचलर की डिग्री टेस्ट होनी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी मास्टर कर चुके हैं और आप यहाँ पे सेकंड मास्टर के लिए आ रहे हैं तो आपको दोनों टेस्ट करानी पड़ेगी, डिग्री प्लस ट्रांसक्रिप्ट।
سیکنڈ جو ان کی مین ریکوائرمنٹ ہے، آپ کا پاسپورٹ تو ظاہری بات ہے لازمی ہے. اس کے بعد موٹیویشن لیٹر آپ اپلائی یہاں پہ اپلوڈ کریں گے، ریکمنڈیشن لیٹر آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے. اس کے بعد کچھ یونیورسٹیاں پروگرام اسپیسیفک فارمز بھی اپلوڈ کرنے کا کہتی ہیں. بیٹر یہ ہوگا کہ آپ جن جن پروگرامز کے لیے اپلیکیشن جمع کرا رہے ہیں ایک دفعہ ان یونیورسٹیز کی ویب سائٹ پہ جا کے اس پروگرام کی ریکوائرمنٹس دیکھ لیں، کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ پروگرام کے لیے جیسے مینجمنٹ سائنسز ہیں، ان کے پروگرامز میں بیسیکلی کچھ یونیورسٹیوں نے جی آر ای مینڈیٹری رکھا ہوتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے کیٹیگریز رکھی ہوتی ہے، جی آر ای کیٹیگری اور نان جی آر ای کیٹیگری. تو وہاں پہ دیکھنا ہے کہ ان لوگوں کی نان جی آر ای کیٹیگری یا جی میٹ کیٹیگری ہے بھی کہ نہیں ہے. تو سپوز کریں ان لوگوں نے کیٹیگری ہی نہیں رکھی ہوئی ہے، تو اگر آپ اپلائی کریں گے تو بیسیکلی یو آر ویسٹنگ دس آپشن، یو کین یوٹیلائز اٹ آن اندر یونیورسٹی. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. پروگرام اسپیسیفک آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ بھی جا کے انفارمیشن تھوڑا سا چیک کر لیا کریں. اب ان کی اگر انگلش لینگویج پہ بات کی جائے، اف یو آر اپلائنگ فار بیچلر ڈگری یو نیڈ این آئلٹس، بٹ اف یو آر اپلائنگ فار ماسٹر ڈگری یو ڈونٹ نیڈ دیٹ. یو کین جسٹ ٹیک an English proficiency certificate from the university and upload it in the online application portal. اب اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے، جیسے پاکستان کی فیڈرل اردو یونیورسٹی ہے تو وہ اس کا انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ ایکسیپٹ نہیں کرتے. I don't know what's the reason, even though that university have a medium of instruction and examination in English, but still they don't accept it because it's clearly mentioned on their website. So you have to be careful. تو سیکنڈ یہ چیز آ گئی ہے. اس کے بعد یہ مین ان کی ریکوائرمنٹ آ گئی. اگر آپ کے کوئی ڈاکومنٹس ادر دین انگلش لینگویج میں ہیں تو آپ نے وہ اٹیسٹ کرانے لازمی ہیں، مطلب ٹرانسلیشن کرانے لازمی ہے. پاسپورٹ آپ کا ہو گیا، باقی یہ چیزیں آپ کی ہوگی. اب جب آپ یہ ڈاکومنٹ اپلوڈ کر لیتے ہیں اور اپلیکیشن جمع کرا لیتے ہیں آن لائن، تو اس کے بعد ان کی ڈیڈ لائن کے بعد بیسیکلی ان کے پروگرامز کی رینکنگ کرتے ہیں یہ لوگ. رینکنگ کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے ڈفرینٹ کرائٹیریا بنایا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے میرٹ ریٹنگ رکھی ہوتی ہے. جیسے کسی نے 200 رکھی ہوگی، کسی نے 300 رکھی ہوگی، کسی نے 285 رکھی ہوگی، کسی نے 180 رکھی ہوگی. یہ یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی ویری کرتی ہے. بیسیکلی یہ اگر سپوز کریں کہ دو اپلیکیشن ان کمپٹیشن ہے، سپوز کریں ایک نے ماسٹر کیا اور ایک نے بیچلر کیا ہوا ہے، اور دونوں ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، تو جن میں آلریڈی ماسٹر کیا ہوا ہے ان کی میرٹ ریٹنگ ہائی ہوگی ایز کمپیئر ٹو بیچلر، کیونکہ وہ ہائر ایجوکیشن کریڈٹس بیسیکلی اس بیس پہ ریٹنگ کرتے ہیں. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جیسے ہی مطلب ڈیڈ لائن اور آپ کی بیسیکلی فی پیمنٹ اور ڈاکومنٹس آپ سارے اپلوڈ کر دیں تو ڈاکومنٹ اس کے بعد بیسیکلی یہ چیزیں آ جاتی ہے کہ یہ ریٹنگ شروع ہو جاتی ہیں. تو وہاں سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی میری اپلیکیشن کن اس میں فال کرتی ہے، میرے چانسز کتنے ہیں. ان کی 4 کیٹیگریز میں ڈاکومنٹس آپ نے اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں. ایک انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ، وہ آپ اسی کنسرن آپشن میں اپلوڈ کر لیں. اس کے بعد آئی ڈی ڈاکومنٹ میں اپنا پاسپورٹ، اور اگر آپ کی آئی ڈی انگلش میں ہے تو وہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں کسی یورپین کنٹری سے یا کسی اور کنٹری سے جو آپ کا جیسے پاکستان کے ریزیڈنس ہے لیکن پاکستان میں نہیں رہتے، دبئی وغیرہ میں رہتے ہیں، تو آپ وہاں کا کارڈ لازمی اپلوڈ کر لیں. سرٹیفکیٹ اینڈ ڈپلوما آپ ایک ہی اسی کے سیکشن میں اپلوڈ کریں گے، اور ادر ڈاکومنٹس جیسے آپ کے کوئی میڈلز وغیرہ یا کوئی اور چیزیں ہیں تو آپ اسی سیکشن میں اپلوڈ کر دیں. تو یہ ان کا بیسیکلی ٹوٹل پروسیس ہے. تو انگلش ریکوائرمنٹ چیک کرنے کے لیے ان کا ایک اور بھی آپشن ہوتا ہے جو کہ یہ لوگ وہ کرتے ہیں، کیا نام ہے، جیسے ہائر ایجوکیشن کی ویب سائٹ ہے ایک ان کی، اس کا لنک میں کمنٹ میں ڈال دوں گا، اور وہاں پہ پروگرام اسپیسیفک جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ میری یونیورسٹی مطلب اس کیٹیگری میں فال کرتی بھی ہیں کہ نہیں کرتی ہے. تو وہ بھی آپ وہاں سے چیک کر کے ان کو اپلوڈ کر سکتے ہو. تو لیکن پاکستان کی نارملی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں اس میں فال کرتی ہیں تو آپ کو آئلٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ مین ان کی چیزیں ہو گئی ہے. اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں بیسیکلی اپلائی بائی یور سیلف، دیر از نو نیڈ ٹو گو ٹو کنسلٹنٹ. اینڈ ان مائی اپ کمنگ ویڈیوز آئی ول بی working making a video on their major cities like which city you have to choose, اور دوسرا
کیونکہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ایڈمیشن مل جاتا ہے لیکن آپ ایسی سٹی چوز کر لیتے ہو جہاں پہ آپ کو کام کے بارے میں کافی مسئلے ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ نے کام بھی کرنا ہے یہاں پہ، اس کے بعد پڑھنا بھی ہے، تو وہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے، تو اس کے اوپر میں ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ تر ایشوز نہ ہو۔ تو اللہ حافظ، امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کافی انفارمیشن میں مطلب پرووائڈ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہوگا اور آپ کو ایزیلی پروسیس سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو یو کین کمنٹ اینڈ ڈونٹ forget to subscribe and share my channel as well for upcoming videos because باقی جو میری آنے والی ویڈیوز ہے اس میں کافی فوکس کروں گا سویڈن کے اوپر تاکہ آپ لوگوں کی کافی ہیلپ کی جائے۔ اللہ حافظ۔